نعبدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، تعلیم کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سے سنانے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان جو درس کا ہے وہ ہے تہمت کی سزا۔ زرقانی شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو 2-4 ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثہ کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو تو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے، ایک مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس کی میت کی ران کے ساتھ چمٹ رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثہ نے کہا ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں میں خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس وقت قاضی القضا کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری سے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے پوچھا بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمت لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضا حکم کرتا ہوں کہ جلا دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر 100% عمل کرنے والا بنا دے۔ جی دیکھو کسی پر تہمت لگانے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ اگر جو میں تہمت لگا رہا ہوں یہ جو گناہ ہے جو ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کو چھپانا چاہیے، نہ کہ اس کو مطلب ڈھول پیٹ کر اس کو جو ہے نا پوری دنیا کو سنا دیا جائے، ایسا نہ کیا جائے بلکہ پردہ پوشی کی جائے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردہ پوشی کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو کچھ سنا گیا ہے پڑھا گیا ہے اس پر عمل کی 100% توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ